یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہوگا تو اس کو 200 ہوتا ہے، اور 36 سال میں 10 بچے، اور دادا بھی بن گیا اور نانا بھی بن گیا، تو 34 کو شادی ہو جائے۔ یوں معاشرہ یہود نصارہ کا بنا ہے۔ بڑے لوگ بولتے تھے میرے اگر موچھ کا بال نکل جاتا تو ہمارے یہاں تک لڑکی نہیں ملتی، اور موچھ کا بہت ضائع ہو گئے، شادی کے لائق ہے کیا؟ موچھ کے بال نکل گئے۔ اور آج بھی یہ رواج ہے کہ 25 سال کا کوئی ہوگا تو پھر اس کی شادی نہیں ہوگی، یعنی اب کہاں عمر ہی رہ گئی شادی، اب کہاں عمر رہ گئی شادی کی 25 سال کے بعد۔ جتنا یہود نصارہ کی زندگی جیے اتنا پریشان ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا پھر بھی شکر ہے، بہت پریشان ہے اللہ کا اپنے شہر میں، اور جیسی ضرورت نہیں، لیکن خوش ہونے کی ضرورت، اور زیادہ بگاڑ بہت دوسری لڑکے آتے ہیں۔ اگر دعوت نہیں دیں گے تو عبادت پر آئے تو معاشرہ بھی ہے، معاشرہ بھی ہے۔ اکثر تو اپنے یہاں جوائنٹ فیملی ہے، کتنے پنچایت بیٹھتی ہے، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے طلاق ہوتے ہیں، بھابھی نے دیور کے کپڑے بھی دھوئے، بولے ساس سسر کے خیال نہیں کرتے، اس کے جن میں اس کے ماں باپ کا حق ہے، تیرے ماں باپ کا حق تھوڑی ہوتی ہے، نہیں کرا تیرے ماں باپ کا کپڑا دھونا تو تیرا بھی نہیں دھو سکتی۔ چلیے تو یہ ہے کہ تیرے جو شوہر ہے، شوہر اس کا بھی کام نہیں کر سکتے، اس کے شوہر تو بہت جو بچے جنی نا دودھ بھی نہیں پلا سکتے، ہاتھ میں لگا جا دودھ پلا دیں۔ بیوی سے صرف صحبت کی جا سکتی ہے، کیا کی جا سکتی ہے؟ صرف صحبت کی جا سکتی ہے، باقی سارا کام تم کو کرنا پڑتا ہے۔ کر دے وہ تو احسان ہے، کر دے وہ احسان ہے، میں بول نہیں وہ کرے کیا ہمارا معاشرہ ہے، وہ جیٹ کو ایسا اور وہ نند کو ایسا اور سسر میں ایسا بڑا غرض ہو گیا، جاہل آدمی نہیں سیکھی، مردادہ نہیں سیکھا نہیں، عورت کے لیے تو اور برا عورت کے لیے۔ ماشاء اللہ اللہ کا فضل ہے، مستورات کی جماعت کا کام اور نکلنے کی وجہ سے عورتوں میں مردوں میں گھروں میں کے بارے میں اچھا لگا کہ پہلے بیٹے کی شادی تو شادی سے پہلے ہی کمرہ الگ کر دیا، سامان الگ کر دیا، نکاح ہو گیا، پہلے دن بہو کو اور بیٹے کو بلا کے کہنے لگے بیٹا تم لوگ اب کھانا اپنے کمرے میں ساتھ میں کھانا ہے، یا تو ادھیڑ ہو گئے اگر کھا لیں تو وہ کتنے بے غیرت کتنے بے آیا، تو وہ شرم نہیں آتی ہمارے سامنے بھی ہمیں کھانا نہ ہے نا، یہ جہالت رائل سنا گئے تھے اپنے ہاتھ سے لقمہ جو اپنی بیوی کو شوہر کھلائے گا صدقے کا ثواب، جو شوہر محبت بھری نگاہ سے بیوی کو دیکھے، جو بیوی محبت بھری نگاہ سے شوہر کو دیکھے، اللہ ان دونوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے۔ اب یہاں تو ایسا ہے کہ رات سے پہلے تو نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، رات ہونے سے پہلے گھر میں بیوی کو تو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، ایسا معاشرہ ہے بات بندہ معاشرہ۔ معاشرت کا دین مستورات کا کام سیکھے بغیر نہیں ہوتا، اگر دعوت کا کام نہیں کریں گے تو عبادت پر ڈھنگ سے نہیں رہ سکتے، معاشرت غیروں کی ہو جائے گی، اگر معاشرت کی بن گئی تو معاملات کی ہونا سارا کے ہوتا ہے، لین دین کتنا خراب ہوتا ہے۔ شاید تم روز آنا دن رات صلاۃ و تسبیح پڑھو، اعتکاف میں بیٹھو اور ابھی یہ پھر بھاگے، ابھی پانی پیاس ہو گئی بیٹھو تو بھاگنا نہیں چاہیے مسجد سے، یہ نفاق کی علامت ہے، دن میں اگر مسجد دل دبائے گا تو نفاق کی علامت ہے، استغفار کرو، اب بھی دعا بڑھا دیں گے جماعت آ جائے۔ چاہے سارے اعمال کریں لیکن معاملات کا دین نہیں ہے، اس سے مال لیا اس کو ڈبا دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، الٹا سیدھا مال بیچ دیا، یہ ساری جیسے نماز روزے دے دیں جیسے معاملات کا دعوت کا کام کی معاملات بھی درست نہیں ہے، اس کا کھا جائے گا، اس کا کھا جائے گا، اس کا ڈبا لے گا، اس کا ڈبا لے گا، وہ سارا اعتکاف، ساری تراویح، سارا علم، سارے تقوی، سارے جہاد
وہ سب آئیں گے لے کے چلے جائیں گے، سب لے کے چلے جائیں گے، تلاش ہو جائے گا تلاش۔ دعوت کے ذریعے سے زندگی سمجھتی ہے، عبادات بھی ہوگی، معاشرت بھی اسلامی بنے گی، معاملات بھی درست ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب زبیر ان کے انتقال ہو گیا کہ بیٹوں نے 5 سال تک جائیداد کی تقسیم نہیں کی، جائیداد تقسیم نہیں کی، کیونکہ ابا عالمی تھے، ساری دنیا میں پھرنے والے تو صحابہ تھے، لیکن لمبا چوڑا تھا کاروبار، ایسا نہ ہو کہ کسی کا لینا دینا باقی ہو، ہم تو مزے کریں گے، ابا بھگتے گے قبر میں، تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، ارے تمہارا لینا دینا تم سمجھو ابھی تو ہمارے مال ہاتھ آئے، اس لیے جو کرنا ہے خود کرو، کوئی اولاد کوئی پوچھ رکھنے والی ہے نہیں۔ ہم اپنے باپ کو کتنا پوچھے یاد کرو، ہم اپنے جانے والوں کو کتنا یاد کرتے ہیں، جو امید لگائی اپنی پچھلی نسل سے، اگلی نسل سے کیا امید لگائیں، خود اپنا سوچو پچھلی نسل کے ساتھ کیا کیا نہیں، جو کرنا ہے خود کرو، صاف ستھری زندگی، صاف ستھری موت۔ 5 سال تک کے لوگوں سے پوچھتے رہے، میں زبیر کا بیٹا ہوں عبداللہ، ابا کا انتقال ہو گیا، کوئی لینا دینا ہو تو بتا، لینا دینا ہوتا۔ پھر حج آئے، حج ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، زمانے جہالت سے بھی حج کا پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ہوتا ہے۔ تو حاجی جہاں جہاں قیام کرتا ہے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مختلف مقامات پہ، سارے حاجیوں کے قافلے میں اعلان کرتے تھے آواز بلند، میں زبیر کا بیٹا ہوں عبداللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لینا میں دینا کسی کا ہو میرے پاس آ کے ابا کا کرنا چاہوں۔ 5 سال تک اعلان کیا، اس کے بعد جائیداد تقسیم ہوئی۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ ابا جو تسبیح پڑھتے تھے نا، وہ تسبیح بھی پراپرٹی میں رکھی جائے، وہ بھی اس کو بھی تقسیم کیا جائے۔ آج ایسی جہالت اپنے طور سے بولے وہ برتن جتنا ہے وہ لڑکی لوگ لے لیں گے، اور یہ جو ہے وہ اپن لے لیں گے، اور لڑکا حصہ بولے آپ کا حصہ بولے میرے شادی میں بہت خرچہ ہو گیا نا، بہن اب ٹھیک ہے۔ اس لیے بیٹیاں ہمت نہیں کرتی باپ کے انتقال کے بعد گھر میں آنے، ماں مر جائے تو اور اسی میں آئی نہیں سکتے گھر، گھر میں نہیں آؤگا، جنرل میں ہو گئے سب بیچ بات کے کھاتے پیتے، زندہ ہیں تو مطالبہ کرتے 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 قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے، اولادوں کو کیس ملتا ہے، حصہ نہیں ملتا، اولادوں کے ذمے وکیل کی فیس آتی ہے، حصہ نہیں آتا، وہ مطالبہ کرتے کرتے مر گئی، یہ مہانہ کرتے کرتے مر گیا، مزہ کرنے والے دوسرے ہو گئے، لڑنے والے دوسرے ہو گئے، بھگت رہے یہ کہا جا کے بڑے نہیں۔ بغیر تبلیغ کے معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا، بغیر تبلیغ کے معاملات کے علم نہیں حاصل ہوگا، اچھے اچھے دیندار ملیں گے، مرنے کے بعد سب وصیتیں نکلتی ہیں، مرنے کے بعد ابا بولے تھے نا یہ کارخانہ تیرے کو لے لینا، وہ سائلنگ تو لے لینا، اب یہ ایسا کر لینا، زندگی نہیں بتایا کبھی ابا جب تک زندہ ہے نہیں ماننا، اس کو کیا کریں، مرتے ہی وصیتیں کھل جائیں گی، ہاں میرے کو وہ کمرے میں بولے تھے، میرے کو وہاں بولے تھے، جہاں کوئی موجود ہی نہیں تھی، جہاں کوئی موجود نہیں تھا وہاں کے دلیلیں نہیں، معاشرہ بھی بے دین بنے گا، معاملات کے بھی بے دین بنے گا، کمائیے بھی اس کا کھائے اس کا کھائے، زندگی بھر کی کمائی چاہے تلاوت، تراویح، تسبیح، تبلیغ، جہاد، درس و تدریس، وہ سب مائنس ہو جائے گا۔ آدمی اپنے آپ کو تسلی دے میں دیندار ہوں، معلوم پڑا کھیسا پھٹا ہے، نکل رہا کھیسا پھٹا ہے، 10 قرآن نیچے لگے، تیاری نکل گئی، تلاوت نیچے رہی، روزہ نیچے رہے، تبلیغ نیچے رہے، اور خوش ہے کہ کھیسا بھرا نیچے رہے۔ بغیر دعوت دینے کا مزاج بنائے، دین باقی نہیں، دین باقی نہیں، اخلاق بھی بغیر دعوت کے نہیں آ سکتے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ کشمیر میں گئے نا، ایک صاحب بڑا لیکچر دے رہے تھے، اجتماع سے اس کا تعلق تھا، بڑے بڑے لیکچرات، وہ بولتے تھے میں نے کہا حضرت اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کہنے میٹھی میٹھی باتیں کرنا، بڑے اسکالر جانتے ہیں اخلاق کس کو کہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا،
جس کا جو حق ہے وہ کھا جائے، یہ ظلم ہے، اللہ نے حرام کیا ظلموں کو۔ جس کا جو حق ہے وہ بغیر مانگے دو، یہ انصاف ہے۔ کیس ہارنے کے بعد دینا یہ انصاف نہیں ہے، بغیر مانگے تو انصاف ہے۔ اس کے درجے کا لحاظ رکھ کے عزت کے ساتھ اس کا اکرام کرو، ابتدا مسلمان سے کرو، اس کو اکرام مسلم سے کرو، اکرام مسلم سے۔ اور جو حق ہے اس سے بڑھا کے دو، اس کو احسان دے دو، اور اپنی ضرورت قربان کر کے دوسروں کے ہی کام آ جاؤ، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کرو، یہ ہے اخلاق۔ جو نہیں دیتا اس کو دو، جو گالی دیتا اس کو دو، جو خرچہ نہیں کرتا اسے خرچہ کرو، جو برا جا رہا ہے اس کا مدد کرو، یہ ہے اخلاق۔ 5واں چیپٹر ہے اسلام۔ دعوت کے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ حدیثیں منتخب حدیث میں اسی پر اکرام مسلم، آسم کے اخلاق بیوی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خادموں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بچوں کے ساتھ، آسم کے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ۔ ابھی تو اپنے گھر کے اندر اخلاق کا مفہومی لیکچرار لوگوں میں بیٹی بیٹی باتیں کرنا ہے، ابھی تو جانتے ہی نہیں اخلاق، برتنا تو بہت دور ہے، برتنا بہت دور ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامل اسلام زندہ ہو جائے اس کے لیے دعوت کرنا۔ کیسے اسلام زندہ ہو جائے؟ کامل، مکمل، اس کے لیے، اور مکمل اسلام کی طرف انسانیت آ جائے اس کے لیے پھرنا ہے۔ تو جب تک مسلمان پھرنے والا تھا تو یہ سب خوبیاں آ رہی تھیں، اور پھرنا چھوڑ دیا تو یہ خوبیاں نکل گئی۔ اللہ کے دین کو لے کے نقل حرکت کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، جس کی مثال جاری پانی کی طرح دی گئی ہے۔ بہتا پانی خود بھی پاک ہوتا ہے، اوروں کو پاک بھی کرتا ہے۔ سمندر ہے نا بمبئی کا، بحر عرب، کئی کروڑ لوگوں کا پیشاب، پاخانہ، ہاسپٹل کی گندگی، میلوں کی گندگی، خون، بھوک اور حیض، نفاس، چیتڑے بھیتڑے جانوروں سب بہہ کے جا رہا سمندر میں، سب جا رہا بحر عرب۔ اگر اس میں کوئی غسل کرے تو پاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اور زمزم کے کنویں میں بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی گندگی لگی، کتا پڑ گیا، بلی لگی، کوئی گندگی لگی، تو زمزم کے پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، زمزم کا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، مسجد کا کنواں بھی ناپاک ہو جائے گا، مسجد کے ٹانکے بھی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ جاری پانی نہیں، ٹھہرا پانی۔ ٹھہرا پانی کتنا بھی اتم ہو ناپاک ہو جائے گا، اور ناپاک کر دے گا۔ اور جاری پانی میں ہندوؤں کا پیشاب پاخانہ، مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، ساری گندگی کھٹر کھٹر کر پاک ہے، جو خود بھی پاک ہے۔ اللہ کے دین کو لے کے حرکت میں آنا یہ جاری پانی کی طرح، بہتے پانی میں۔ جو اللہ کے دین کو لے کے پھرے گا، اللہ اس کی ساری گندگیاں ختم کرے گا۔ اندر کا کینہ، بغض، حسد، جلن، کفر، شرک، نفاق، بے نمازی پناہ، اخلاقی، بد اخلاقی، لین دین کی خرابی، معاملات کی بدسلوکی، غیروں کی معاشرت، سب اللہ دھو دے گے۔ میرے کو آدمی جماعت میں سے آتا ہے ایک دم نورانی شکل ہے، تو بھی میں لیا، کرتا پاجامہ آ گیا، داڑھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، فکر ہو جاتی مفتی صاحب ایسا کمایا، یہ میری کمائی میں ایسا۔ ایک اپنے شہر کا ایک آدمی 40 دن کی جماعت میں، 40 دن کی جماعت میں سے آنے کے بعد ایک کارخانے میں کام کرتا تھا، دیکھا تو ایک نوجوان آدمی بیٹھا تھا، سے بڑے میاں تھے، ایسے ایسے ویڈیو کرتے وہ بات، تو وہ میرے ابا سے انتقال ہو، یہ کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا 40 سال پہلے اس کارخانے میں مزدوری کرتا تھا، ایک فنا چیز میں نے چرا لی تھی، 40 سال کے بعد توبہ کا خیال ہے وہ جاری پانی چوری کی تھی، 40 سال کے بعد 40 دن کی جماعت میں وہاں احساس ہوا کہ میں 40 پیچھے کے گناہ یاد کر کے رو، پیچھے کے جاری پانی نہیں ہے نا، تو موجودہ عمل کو گناہ بنائے گا، اس کے لیے کیمرہ لگائے مسجد میں آنے والے تم پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ مسجد میں کون ہے؟ ہندو آئے گا، کون آئے گا مسجد؟ جو مسجد میں آ رہا ہے تم پر ہی اعتماد نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کیمرہ لگایا۔ یہ حقیقت ہے، اللہ کے راستے کی نقل حرکت چلتا پھرتا پانی کی طرح، اس لیے اس امت کو چلنے پھرنے والا بنایا۔